وہ در والے ہیں اور وہ سنی ہے. تو کیا پھیلا رہا ہے؟ رافضیت. لیکن بندیالوی ہاتھ باندھ کے پڑھے لکھے طبقے سے کہنا چاہتا ہے حضرت علی کیوں گھر والے ہیں؟ میں نہیں سمجھا. وجہ بیان کر. حضرت علی گھر والے ہیں اس کی وجہ بیان کر. تو نہیں کرتا نا، میں وجہ بتاتا ہوں. صرف ایک وجہ، صرف ایک. وہ میرے نبی کے پیارے داماد ہیں، ان کے گھر میرے نبی کی پیاری بیٹی ہے، اس لیے وہ گھر والے ہیں. بندیالوی کہتا ہے حضرت علی اکیلا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے. اگر داماد ہونے کی وجہ سے کوئی گھر والا ہوتا ہے تو پھر حضرت علی بھی گھر والے ہیں، عثمان بھی، ابو العاص بھی گھر والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا کہ بندیالوی صاحب نے بہت کوشش کی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل چھپائے جائیں. میں بندیالوی صاحب سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضور، میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ کی مجبوری ہے، مجھے اس کا ادراک ہے. مولا علی گھر والے صرف اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ان کی شادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے نہیں ہیں کہ دختر نبی ان کے گھر میں ہے، بلکہ میں 1000 فضیلت علی ابن ابی طالب کی گنوا سکتا ہوں جو ثابت کر رہی ہیں کہ گھر والے بھی علی ہیں، در والے بھی علی ہیں. اسی لیے علی ابن ابی طالب میں پہلے ہی دن کعبے میں آ کر بتا دیا کہ اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے گھر میں آ کر بتا رہا ہوں، گھر والا بھی میں ہوں، اور کعبے کی دیوار میں در کر کے بتا رہا ہوں کہ در والا بھی میں ہوں. آپ مولا کائنات کی ایک فضیلت بیان کر کے باقی فضیلتوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیے ہے کوئی ایسا علی ابن ابی طالب کے علاوہ کہ جس کا نسب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ہو؟ یعنی جو علی کا دادا ہے وہ میرے نبی کا دادا ہے، جو علی کی دادی ہے وہ میرے نبی کی دادی ہے، جو علی کا بابا ہے وہ میرے نبی کا چچا ہے، جو نبی کا بابا ہے وہ میرے علی کا چچا ہے. جو خون میرے نبی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی میرے علی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. یہ زمین پر آ کے رشتہ داریاں نہیں بناتے، ان کے جوڑے بھی اللہ بنا کے بھیجتا ہے. بندیالوی صاحب ذرا بتائیے ہے کوئی علی کے علاوہ کہ جب آیا تو بیت اللہ تھا، جب گیا تو مسجد یعنی پھر بیت اللہ ہے، یعنی آیا بھی بیت اللہ میں، گیا بھی بیت اللہ سے. کعبے کا دنیا والوں سے صرف عبادت کا رشتہ ہے، لیکن علی وہ ہے جس سے عبادت کا بھی رشتہ ہے، ولادت کا بھی رشتہ ہے، کیونکہ علی باہر والا نہیں، علی گھر والا ہے. علی ابن ابی طالب نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے میرے نبی کی زیارت کی. آپ جنہیں علی کے مقابلے پر لے کر آتے ہیں ذرا دکھائیے انہوں نے دنیا میں آتے ہی نبی کی زیارت کی. کیسے کرتے؟ نبی کے گھر میں تو علی آئے ہیں، علی کا ہی رشتہ گھر والا ہے. علی کا رشتہ شادی کے بعد گھر والا نہیں، شادی سے پہلے بھی نبی کے گھر والے ہیں. علی ابن ابی طالب گھر والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ روز مواخات جب بھائی بھائی بنانے کا وقت آیا تو نبی نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، جو جس جیسا تھا اسے اس جیسے کا بھائی بنا دیا. لیکن علی ابن ابی طالب کو کسی کا بھائی نہیں بنایا اور کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا. جب سب کو بھائی بنا چکے اب آخر میں میرے نبی علی کے پاس آئے اور آ کے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم ہی دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، کیونکہ تم باہر والے نہیں، تم گھر والے ہو. اور جب جنگ تبوک کا موقع آیا تو نبی اکرم نے علی ابن ابی طالب کو بلا کر کہا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تم ہارون ہو میں موسیٰ ہوں. ہارون کہہ کے بتا دیا کہ علی باہر والے نہیں ہیں، علی گھر والے ہیں. بندیالوی صاحب یقیناً آپ پہ واضح ہو رہا ہوگا کہ گھر والا کون ہے، گھر والا کون ہے، گھر والا کون ہے. یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم شب ہجرت کو گھر چھوڑ کے جا رہے تھے تو اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری کسی اور کو نہیں دی، اپنے بستر پہ سلانے کی ذمہ داری کسی اور کو نہیں دی، امانتیں جو رکھی ہوئی تھی ان کی نگرانی کی ذمہ داری کسی اور کو نہیں دی، بلکہ گھر کی ذمہ داری گھر والے ہی کو دی. علی ابن ابی طالب کو بلایا، اپنے بستر پہ سلایا اور اپنی جان بچانے کی ذمہ
ذمہ داری بھی علی کے سپرد کی، گھر بچانے کی ذمہ داری بھی علی کے سپرد کی، امانتوں کی حفاظت بھی علی کے سپرد کی، اور کر کے بتا دیا یہ باہر والا نہیں، یہ گھر والا ہے۔ علی ابن ابی طالب ہی گھر والے ہیں، کیونکہ جس طرح نبی پہ صدقہ کھانا حرام تھا، امت پہ صدقہ کھانا جائز تھا، اسی طرح علی ابن ابی طالب پہ بھی صدقہ کھانا حرام تھا، کیونکہ علی باہر والے نہیں، علی گھر والے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ اگر علی کو بیٹی دی تو نبی نے دوسروں کو بھی بیٹیاں دی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور وہ نبی نے مولا کائنات کو دی تھی، کیونکہ کئی اور بڑے بڑے بزرگ بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ لینے آئے تھے، لیکن نبی نے ان بڑے بڑوں کو چھوٹی بیٹی نہیں دی۔ تو فیصلہ خود کر لیجئے، جب چھوٹی بیٹی بڑے بڑوں کو نہیں دی تو بڑی بڑی بیٹیاں چھوٹوں کو کیسے دے دیں؟ یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ بیٹیاں تھی ہی نہیں، وہ جناب حالہ کی بیٹیاں تھیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہی تھیں۔ اس لیے جب بھی ذکر علی کی بات آئے، فضیلت علی کی بات آئے، شان علی کی بات آئے، تو ذرا تحقیق کر کے گفتگو فرمائیے گا، کیونکہ علی کی شان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔